حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ قطب الاقطاب، فرد الاحباب، غوث اعظم، شیخ الشیوخ عالم، غوث الثقلین، امام الطائفتین، شیخ الطالبین، شیخ الاسلام محی الدین ابو محمد سید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا آج کی 16ویں قسط میں ہم مادرزاد اندھوں اور برس والوں کو شفا دینا، آپ کے کمال کرامات آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، میں امید کرتا ہوں سب بہن بھائی خیریت سے ہوں گے۔ سامعین کرام، حضور غوث پاک کا ذکر شریف سننے سے پہلے میری ایک آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجئے اور ویڈیو کو مکمل دیکھنا، انشاءاللہ ضرور ہی سرور ملے گا۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی ولادت 470 ہجری 1087 کو شمالی فارس کے گلان نامی صوبہ کی ایک بستی نیف میں ہوئی۔ 488 ہجری میں 18 برس کی عمر میں علم حاصل کرنے کے ارادے سے آپ بغداد تشریف لائے۔ جب آپ بغداد پہنچے اسی وقت عباسی خلیفہ ابو العباس مستنظر بالامر اللہ کا دور تھا۔ اس کا دور حکومت 487 ہجری سے 512 ہجری تک رہا۔ اس کے بعد مستشرد باللہ دور حکومت 512 ہجری سے 569 ہجری تک۔ اس کے بعد راشد باللہ دور حکومت 429 ہجری سے 430 ہجری تک۔ اس کے بعد متقل عمر اللہ دور حکومت 530 ہجری سے 555 ہجری تک۔ اس کے بعد مستنجد باللہ دور حکومت 555 ہجری سے 566 ہجری تک، جبکہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ماہ ربیع الاخر 561 ہجری کو ہوا۔ تو اس طریقے سے آپ نے 5 خلفائے عباسیہ کا دور حکومت بغداد میں رہتے ہوئے دیکھا۔ یہ عباسی سلطنت کا آخری دور تھا۔ بنی بویا کے بعد آل سلجوق کی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ اس وقت سلجوقی سلاطین اور عباسی خلفاء کی کشمکش شباب پر تھی۔ حکومت و اقتدار پر قبضہ کرنے کے لیے بے دریغ مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا تھا۔ گویا خوف خدا اور خوف آخرت لوگوں کو دلوں سے نکل چکا تھا اور اس کی جگہ حکومت کی اقتدار کی ہوس اور حطام دنیا کی محبت کا سودا ذہن و دماغ پر مسلط ہو چکا تھا۔ امت مسلمہ گونا گو فتنوں کی زد میں تھی۔ ایسے نازک وقت آپ نے کشتی ملت کو سہارا دیا۔ ارباب اقتدار کی رساکشی، علماء سو اور ابن الوقت صوفیاء کی تبلیغ و دین سے بے رغبتی، دنیا جا و منصب اور مال و زر کی محبت اور مسلمانوں کے سیاسی اضحلال کے نتیجے میں جو فتنے پیدا ہوئے ان کا اجمالی ذکر کیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان فتنوں کے سد باب کے لیے کیا تدبیریں کی اور ان روحانی و نفسانی بیماریوں کے علاج کے لیے کیا جتن کیے۔ ارباب اقتدار کے بہمی مناقشات اور تخت حکومت پر قابض ہونے کی ہوس حضرت شیخ نے اپنے خطبات میں اخلاص لحیت اور خشیت الہیہ پر زور دیا۔ دنیا کے مقابلے میں آخرت اور آخرت کے مقابلے میں رضا الہی کے طلب کرنے کی تلقین فرمائی۔ اسلامی خلافت کے روبہ زوال ہونے اور مسلمانوں کے سیاسی اور فکری اعتبار سے کمزور ہونے کے سبب عیسائیت نئے ہتھ کنڈوں سے لیس ہو کر علمی، فکری و معاشرتی لحاظ سے اسلام پر حملہ آور ہو رہی تھی۔ اس لیے حضرت شیخ نے توحید اور اسلام کی حقانیت پر بہت زور دیا اور قوم مسلم کی کامیابی کا راستہ صرف اور صرف صحیح معنوں میں مسلمان بننے کو قرار دیا۔ 5ویں اور 6ٹی صدی میں اموی اور عباسی خلفاء کے ابتدائی سلسلے نے منطق اور فلسفے اور دیگر علوم کا لٹریچر دوسری زبانوں سے عربی میں منتقل کیا۔ بڑے بڑے فضلاء اس کام کے لیے مختص کیے اور باور کر لیا گیا۔ یہ علم و دانش کی بہت بڑی خدمت ہے، لیکن اس کا اثر یہ ہوا کہ مسلمان فلسفانہ افکار و نظریات کے زیر اثر قلت و محضہ سے متاثر ہونے لگے، یعنی وہی وحدیت سے بے نیاز ہو کر عقل آوارہ کی رہنمائی کو کافی سمجھنے لگے، اور جو باتیں از قبیل معجزات و کرامات ان کی سمجھ میں نہ آتی ان کی بے دھڑک تعویلیں کرنے لگے۔ حضرت شیخ نے اپنے خطبات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ، صحابہ کرام اور اولیاء اعظام کی پیروی کی اہمیت کو بھرپور انداز میں پیش کیا۔ اسی طرح انہوں نے مسلمانوں کو متزلہ، بطنیہ اور فلسفے کی راہ پر چلنے سے منع کیا۔ اس دور میں شیعہ تعصب اپنی انتہا کو پہنچا ہوا تھا۔ ان کی غلط رجحانات روز بروز زور پکڑتے جا رہی تھی۔ بالآخر اس خلف فشار نے عباسی خلافت کا خاتمہ کر دیا۔ حضرت شیخ
شیخ نے صرف صحابہ کرام کی عظمت کو اجاگر کیا اور ان کی پیروی کو ذریعہ نجات قرار دیا، بلکہ ان کے ارشادات کو بطور سند و اشتہار پیش کیا۔ فسق و فجور کی کثرت کا علاج تقوی اور پرہیزگاری، تزکیہ نفس اور خدائے رسول کی اطاعت کی تعلیم کی۔ بغداد میں آپ کی زندگی دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا دور یہ کہ 488 ہجری میں بغداد آنے سے لے کر 521 ہجری تک جاتا ہے۔ یہ 33 سال کا طویل زمانہ آپ نے حصول تعلیم و تربیت اور ریاضت مجاہدت میں گزارا۔ اس دور کا تعلق سے آپ کے حالات کی زیادہ تفصیل کتابوں میں نہیں ملتی۔ دوسرا دور یہ 521 ہجری سے شروع ہوا اور 561 ہجری میں آپ کے وصال پر ختم ہوتا ہے۔ آپ کے سوانح نگاروں کا بیان ہے کہ آپ نے اپنے عہد طالب علمی کے آخری سالوں میں اپنے استاد اور پیر و مرشد حضرت شیخ ابو سعید مبارک بن علی مخرمی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں تعلیم و تربیت کے حصول کے لیے وقف کر دیا تھا۔ شیخ مخرمی نے باب العزج بغداد میں ایک مدرسہ قائم کیا تھا اور اس میں فقہ حنبلی کی تعلیم دیتے تھے۔ شیخ کے اسرار پر آپ نے انہی کے مدرسے میں 521 ہجری میں دعوت و ارشاد تعلیم و تدریس کا آغاز کیا۔ شیخ ابن رجب حنبلی لکھتے ہیں جبکہ سید غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سب سے پہلے مستند و سواہن نگار شیخ علی بن یوسف شتنوفی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ حضرت شیخ جیلانی نے ماہ شوال 521 ہجری 1127 کو محلہ حلبہ برانیہ میں وعظ و تقریر کا آغاز فرمایا۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مواعظ و خطبات کی فصاحت و بلاغت حیرت انگیز تاثیر، دلوں کی کایا پلٹ دینے والا زور و بیان بارگاہ رسالت بارگاہ مولا علی کرم اللہ وجیہ کا فیضان تھا، بارگاہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فیضان تھا۔ اس حقیقت کا اظہار خود آپ نے ایک دن واز کے دوران یوں فرمایا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا، بیٹے تم خطاب کیوں نہیں کرتے؟ عرض کیا، میں عجمی ہوں اور بغداد کے فصحاء کے سامنے لب کشائی کیسے کروں؟ حضور نے مجھے 7 مرتبہ لعب دہن عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا، لوگوں سے خطاب کرو اور انہیں حکمت اور موعظ حسنہ اپنے رب کی طرف بلاؤ۔ اتنے میں نماز ظہر پڑھی اور بیٹھ گیا۔ لوگوں کا ایک ہجوم جمع ہے، مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت علی المرتضیٰ تشریف فرما ہیں۔ انہوں نے 6 مرتبہ لعب دہن عطا فرمایا۔ عرض کیا، 7 کی تعداد پوری کیوں نہیں فرمائی؟ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے پیش نظر۔ شیخ محمد یحییٰ تادنی نے قلائد الجواہر میں یہ واقعہ لکھنے کے بعد اس واقعہ کی ایک اور روایت نقل کی ہے۔ بعض کتب میں یہی واقعہ اس طرح منقول ہے، کسی حاطف غیبی نے کہا، اے عبد القادر، بغداد میں داخل ہو کر لوگوں میں تبلیغ کرو۔ چنانچہ جب آپ نے بغداد واپسی کے بعد لوگوں کو پہلے ہی جیسی حالت پر پایا تو پھر واپسی کا قصد کر لیا، لیکن حاطف غیبی نے مجھ سے دوبارہ کہا، اے عبد القادر، بغداد میں لوگوں کو نصیحت کرو کیونکہ تمہاری ذات سے لوگوں کو بہت فائدہ پہنچنے والا ہے۔ مگر میں نے جواب دیا کہ مجھے لوگوں سے کیا، میں تو اپنے ایمان کی سلامتی کا خواہ ہوں۔ اس پر مجھے جواب ملا، واپس جا، تیرا ایمان سلامت ہے۔ اس کے بعد میں نے اللہ تعالی سے 70 عہد لیے، جن میں سے 2 یہ تھے، مجھے کبھی مکر میں مبتلا نہ کیا جائے، میرا کوئی مرید بغیر توبہ کے مرنے نہ پائے۔ اس کے بعد میں نے بغداد واپس آ کر لوگوں کو پند و نصاحت شروع کر دیے، جس کے بعد میں نے مشاہدہ کیا کہ حجابات اٹھے اور انوار میری جانب متوجہ ہوئے۔ جب میں نے پوچھا یہ کون سی حالت ہے تو مجھے بتایا گیا ان فتوحات پر مبارکباد دینے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ پھر ان انوار میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا اور مجھ پر خوشی کی کیفیت طاری ہوئی اور میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لا رہے ہیں اور عبد القادر کہہ کر مجھے آواز دے رہے ہیں۔ چنانچہ میں فرط مسرت سے 7 قدم ہوا میں اڑتا ہوا آپ کی جانب بڑھا۔ تب آپ نے 7 مرتبہ میرے منہ میں لعب دان لگایا اور آپ کے بعد 3 مرتبہ حضرت علی کرم اللہ نے لعاب لگایا، اور جب میں نے حضرت علی سے سوال کیا آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح کیوں نہیں کیا، آپ نے جواب دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خلعت پہناتے ہوئے فرمایا، یہ بڑی ولایت کی خلعت ہے جو اولیاء و اقطاب کے لیے مخصوص ہے۔ اس کے بعد تقریر کرنا میرے لیے آسان ہو گیا۔
सय्यदना गौस आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु के साहबजादे शेख अब्दुल वहाब मुतवफी 553 हिजरी 1197 की रिवायत है कि मेरे वालिद गिरामी हफ्ते में 3 दिन वाज फरमाते थे। जुम्मा की सुबह मदरसा कादरिया में, मंगल शाम को खानकाह में और इतवार की सुबह सराय में। आपकी मजलिस में उलमा, फुकहा वगैरह जमा होते थे। तरीका यह था कि पहले कोई कारी साहब रियायत तजवीद के साथ कुरान पाक की तिलावत करता, कभी कारी अबुल फतह मसऊद इब्न उमर हाशमी तिलावत करते, कभी दूसरे हजरात बारी बारी तिलावत करते। ये दोनों भाई थे। तिलावत सादा अंदाज में लाहन के बगैर होती। शेख अबुल हसन करशी फरमाते हैं, अबू गालिब फदलुल्लाह बिन इस्माइल बगदादी अजजी नामी के एक सुदागर खिदमत गौस पाक में हाजिर हुआ और अर्ज किया, ए मेरे सरदार, आपके जद्दे करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स दावत में बुलाया जाए उसे दावत कबूल करनी चाहिए। मैं हाजिर हुआ हूँ कि आप मेरे गरीब खाने पर दावत के लिए तशरीफ लाएं। आपने फरमाया कि अगर मुझे इजाजत मिली तो जरूर आऊंगा। फिर थोड़ी देर सरबा मुराकबा हुए और फरमाया, हाँ चलूंगा। आप इसी वक्त अपने खच्चर पर सवार हुए। शेख अली ने आपकी दाहिनी रुकाब पकड़ी और मैंने बाईं रुकाब थामी। जब इसके घर पहुंचे तो देखा कि वहाँ बगदाद के मशाइख, उलमा और अराकीन जमा हैं और दस्तरखान बिछा दिया गया है जिस पर तमाम शीरी व तरश एशिया खोरदनी मौजूद थी। इसके बाद एक बड़ा सा टुकड़ा लाया गया जो कि सरबा महर था, जिसे 2 शख्सों ने उठाया था। इसे दस्तरखान के एक तरफ रख दिया गया। तब अबू गालिब ने कहा, बिस्मिल्लाह, इजाजत है। इस वक्त शेख मुराकबे में थे। ना आपने खाया न खाने की इजाजत दी और ना किसी और ने खाया। अहले मजलिस पर आपकी हैबत इस कदर तारी थी, गोया उनके सिरों पर परिंदे बैठे हूँ। फिर आपने मुझको और शेख अली को इशारा किया कि वो संदूक उठा लाओ। हमने आपके सामने उठाकर रख दिया जो वजनी था। आपने उसे खोलने का हुक्म दिया। हमने खोला तो उसमें अबू गालिब का लड़का मौजूद था जो मादरजाद, अंधा, घटिया का शिकार, जजामी और फालिज ज़दा था। शेख जिलानी ने कहा, ऐ लड़के, खुदा के हुक्म से तंदुरुस्त होकर खड़ा हो जा। हमने देखा कि वो लड़का दौड़ने लगा और बीना हो गया। उसके ऊपर किसी किस्म की बीमारी का असर न था। ये कफियत देखकर मजलिस में शोर मच गया। शेख इस हालत में बाहर निकल आए और कुछ न खाया। रावी कहते हैं कि इसके बाद मैं शेख अबू सईद किलवी की खिदमत में हाजिर हुआ और ये कफियत बयान की तो उन्होंने शेख अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में कहा कि शेख अब्दुल कादिर मादरजाद, अंधों और बर्स वालों को अच्छा करते हैं और खुदा के हुक्म से मुर्दा जिंदा करते हैं। दोस्तों, इस हिस्से का यहीं पर इख्तिताम हुआ। मिलते हैं किस्त नंबर 17 में। जिस भाई ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और जिस भाई ने पिछली 15 किस्त नहीं देखी, मैंने बायो में भी लिंक लगा दिया है। हजूर गौस पाक की मुकम्मल हिस्ट्री देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को बटन दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दुआओं में याद रखिएगा।